بات یہ ہے کہ انسان کو ذات میں اکیلے میں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، یا گھریلو طور پر یا معاشرے کے اندر سوسائٹی میں کوئی پریشانیاں، بیماریاں یا مصیبتیں آئیں، یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کا اس تعلق سے 3 قانون ہے اللہ کے۔ یہ 3 قانونوں میں سے کوئی ایک قانون اللہ کا نافذ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ کسی بھی آدمی میں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، مصیبت آئے، تو یہ 3 قانون کو لاگو کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے یہ 3 قانونوں میں سے کوئی ایک قانون اس کے اوپر لاگو ہو کے رہتا ہے۔ پہلا قانون، چاہے وہ جماعت کے طور پر ہو، چاہے وہ سنگل آدمی کے اندر زندگی میں ہو، چاہے گھریلو زندگی میں ہو، اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پہلا قانون اس تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوتوں کا بدلہ ان کو دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو اللہ کا نظام اس میں یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات، نظام دنیا کا منتشر ہو جانا، یہ ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ جتنی بڑی ہماری غلطی ہوگی، اتنی بڑی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت اور پریشانی انسانوں کو لگتی ہے، لوگوں تمہیں آتی ہے، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر فرد گناہ کرتا ہے تو فرد کو بیماری آتی ہے، فرد کو مصیبت آتی ہے، فرد کو پریشانی آتی ہے، فرد کے زندگی میں تنگی آ جاتی ہے۔ اگر معاشرہ بھر لوگ مل کر کے اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو سارے معاشرے پر وہ بیماری آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتے ہیں سارے لوگوں کے اوپر۔ یہ اللہ کا پہلا قانون ہے۔ اس قانون کی روح سے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو مصیبت اور پریشانیاں دیکھنے کو ملے۔ یعنی اب معاشرتی طور پر دیکھیں، عالمی سطح پر دیکھیں، تو ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہم کو یہ مصیبت اور پریشانیاں، دشمنوں کے جو ہاتھ کا ہم نوالا بن رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم نافرمان ہیں، اللہ کے رسول کے ہم نافرمان ہیں، ان کی بات کو ہم نہیں مان رہے ہیں، بلکہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف نام رکھ لیا، لیکن کام سب وہی ہے جو انسان اپنے من کو معبود بنا کر کے، اپنے جی کو خدا بنا کر کے جی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جس معاشرے میں فحاشی عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر وبائیں بھیجتے ہیں، بلائیں بھیجتے ہیں۔ فحاشی عام ہو جائے، فحاشی، عریانیت، ننگا پن، ناچ گانا اور موسیقی، اسی طرح سے زناکاری، خراب کام۔ آپ دیکھیں کہ کون سے گھر میں ٹی وی نہیں ہے اور کس گھر کی ٹی وی میں کون سا سیریل نہیں چلتا ہے۔ اکثریت اللہ ماشاءاللہ جو محفوظ ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھے، لیکن آپ دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت ٹی وی سیریلوں میں پڑھ کر کے، سنیماؤں میں پڑھ کر کے، اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ لے کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ فحاشی ہے، عریانیت ہے، ننگا پن ہے۔ تو یہ ننگا پن کو ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ایک دم عام ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، وبائیں، مصیبتیں، پریشانیاں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس قوم کے اندر، جس معاشرے میں فحاشی پھیل جاتی ہے، فحش کام لوگ کرنے لگتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ وبائیں نازل کرتا ہے، برائیاں اور بیماریاں اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ پہلا قانون ہے یہ۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے رب ناراض ہو چکا، رب کی ناراضگی ہی یہ ساری چیزوں کو دعوت دے رہی ہے۔